ضیاء الرحمن صدیقی۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل ہم نے انشائیہ اور مضمون پر الگ الگ گفتگو کی تھی، لیکن آج ہم انشائیہ اور مضمون کے فرق پر بات کریں گے۔ بیکن انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نثری اصناف میں انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو۔ جانسن کے خیال میں انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں ایک مرکزی بات سے کچھ ضمنی باتیں پھوٹ کر اپنا تانا بانا تیار کرتی ہیں۔ اس میں رمزیت ہوتی ہے، اختصار اور تہداری ہوتی ہے، اور زبان و بیان میں کاٹ اور بانک پن ہوتا ہے۔ وزیر آغا انشائیہ کے بارے میں ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اور شخصی رد عمل لازمی ہے۔ مسرت بہم پہنچانا انشائیہ کا بنیادی کام ہے۔ موضوع کی مرکزیت کے علاوہ اس میں ضمنی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مضمون کے مقابلے میں اس کا ڈھانچہ کہیں زیادہ لچکدار ہوتا ہے۔ اختصار اس کا بنیادی وصف ہے۔ انشائیہ نگار کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دیتا ہے، بلکہ وہ مخصوص انداز سے کسی موضوع پر سوچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور بس، جبکہ مضمون اس سے بالکل برعکس ہے۔ انشائیہ اور مضمون کا واضح فرق یہ ہے کہ مضمون خارجی موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ داخلی موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مضمون میں ایک ترتیب یعنی سسٹم ہوتا ہے، اور مضمون کا مرکزی خیال بھی ہوتا ہے۔ انشائیہ میں ترتیب نہیں ہوتی اور نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے، جبکہ مضمون میں طرز تحریر پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ انشائیہ میں طرز تحریر پر زور دیا جاتا ہے، مضمون میں نفس مضمون پر زور دیا جاتا ہے۔ یعنی انشائیہ میں طرز تحریر پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ مضمون میں نفس مضمون پر زور دیا جاتا ہے۔ انشائیہ میں بات سے بات پیدا کی جاتی ہے، جبکہ مضمون میں ایک ہی بات کی توجیہ ہوتی ہے، یعنی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ انشائیہ میں خود کلامی ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ اس کا خاص وصف ہے کہ انشائیہ میں خود کلامی ہوتی ہے، جبکہ مضمون میں خود کلامی نہیں ہوتی، صرف موضوع سے بحث کی جاتی ہے۔ انشائیہ میں قطعیت ہوتی ہے، جبکہ مضمون میں قطعیت نہیں ہوتی۔ یہ مضمون اور انشائیہ کا واضح فرق ہے، جسے ہمارے طلباء کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔